ہمارا آج کا موضوع قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک انتہائی اہم نشانی پر مبنی ہے، جس کا تعلق بیت المقدس کی عظیم الشان فتح سے ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم ذرا تیز رفتاری سے اس پورے واقعے اور اس کے پس منظر کا مکمل اور گہرائی سے احاطہ کریں گے، کیونکہ اس ایک واقعے میں اتنی تہیں چھپی ہیں جو واقعی تاریخ کے طالب علم کو دنگ کر دیتی ہیں۔ اور دیکھیں، اس بحث کی بنیاد وہ مشہور پیشن گوئی ہے جس میں پیغمبر اسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے قیامت سے قبل ظاہر ہونے والی 6 بڑی نشانیوں کا باقاعدہ ذکر کیا تھا۔ یہ 6 نشانیاں دراصل آنے والے وقت کا ایک پورا نقشہ کھینچتی ہیں۔ صحیح۔ پہلی نشانی تو خود پیغمبر اسلام کی وفات تھی۔ دوسری نشانی، جو ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا اصل مرکز ہے، وہ بیت المقدس کی فتح تھی۔ جی۔ پھر تیسری نشانی کے طور پر طاعون کی، مطلب ایک ایسی ہولناک وبا کا ذکر کیا گیا جو بالکل اسی طرح پھیلے گی جیسے بکریوں میں ایک خاص قسم کی مہلک بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اور انہیں ختم کر دیتی ہے۔ ہاں، طاعون کے اس وبا کے بعد کی نشانیاں بھی کچھ کم حیران کن نہیں ہیں۔ چوتھی نشانی کے طور پر ایک ایسے معاشی دور کی خبر دی گئی جب مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اگر کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں تو وہ اس پر خوش نہیں ہوگا۔ یعنی پیسے کی فراوانی سے اس کی قدر گر جائے گی۔ بالکل۔ اور پانچویں نشانی ایک ایسا فتنہ بتایا گیا جو عرب کے ہر گھر کے دروازے پر دستک دے گا اور اندر داخل ہو جائے گا۔ اور پھر چھٹی نشانی ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب رومیوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ طے پائے گا جسے وہ توڑ دیں گے۔ ہاں، اور پھر وہ 1-2 نہیں بلکہ پورے اسی جھنڈوں کے ساتھ حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی بھاری فوج ہوگی۔ اگر آپ ان اسی جھنڈوں اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج کا حساب لگائیں تو یہ تقریباً 9,60,000 فوجیوں کا ایک بہت بڑا سیلاب بنتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری آج کی گفتگو کا محور وہ دوسری نشانی ہے، یعنی بیت المقدس کی فتح، تو اس واقعے کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس شہر کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے نا؟ جی، اور یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ اور سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک انتہائی تقدس یعنی ایک سیکرٹ حیثیت رکھتا ہے۔ صدیوں سے اسے انبیاء اور نیک لوگوں کا روحانی مرکز تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ اور اس کے تقدس کی جڑیں تاریخ میں بہت پیچھے تک جاتی ہیں۔ کعبہ کی تعمیر کے ٹھیک 40 سال بعد اس مقام کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک بہت دلچسپ تسلسل ہے کہ اس کی ابتدائی بنیاد یا تو حضرت آدم نے رکھی یا پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے۔ بالکل۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دوبارہ تعمیر کا وقت آیا تو یہ عظیم کام حضرت سام بن نوح کے ہاتھوں انجام پایا، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد حضرت داؤد نے اس کی باقاعدہ بنیاد بالکل اسی مقام پر رکھی جہاں تاریخ کے مطابق حضرت موسیٰ کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ یہ تمام انبیاء کا ایک ہی مقام سے جڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ زمین کس قدر اہمیت کی حامل تھی۔ لیکن اس تعمیر کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا موڑ آ گیا۔ حضرت داؤد کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور وہ اس عظیم الشان عمارت کو مکمل نہیں کر پائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو وصیت کی کہ وہ اس ادھورے کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں۔ اور یہاں سے تعمیرات کی تاریخ کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کی واقعی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، کیونکہ حضرت سلیمان نے اس کام کے لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی ایک پوری جماعت کو اس کام پر لگا دیا۔ جنات سے کام لینے کا یہ واقعہ انسانی ذہن کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمارت کی تکمیل میں ابھی پورا 1 سال باقی تھا کہ اچانک حضرت سلیمان کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ یہ کتنا عجیب منظر ہوگا۔ ایک طرف ایک عظیم الشان عمارت زیر تعمیر ہے، ہزاروں کی تعداد میں جنات دن رات کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس پورے نظام کی نگرانی کرنے والے کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ میں بتاتی ہوں، اس منظر کی تفصیل انتہائی مسحور کن ہے۔ جب حضرت سلیمان کو اندازہ ہوا کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے تو انہوں نے باقاعدہ غسل کیا، نئے لباس زیب تن کیے اور اپنے لکڑی کے عصا یعنی اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کا ایک مخصوص انداز تھا جس میں وہ کھڑے ہو کر جنات کے کام کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ بالکل اسی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہونے کی حالت میں موت کے فرشتے حضرت عزرائیل نے ان کی روح قبض کر لی۔
لیکن ان کا جسم مبارک زمین پر گرنے کے بجائے بالکل اسی طرح لاٹھی کے سہارے سیدھا کھڑا رہا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں نفسیاتی اور غیبی حقیقتوں کا ایک انوکھا ملاپ ہوتا ہے۔ جنات جو اس عمارت کو تعمیر کر رہے تھے، انہیں تو غیب کا علم نہیں تھا۔ وہ جب بھی مڑ کر دیکھتے، انہیں حضرت سلیمان اپنے عصا کے سہارے کھڑے کڑی نگرانی کرتے ہوئے نظر آتے۔ اسی ہیبت اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے مسلسل 1 سال تک راؤنڈ دا کلاک مطلب بلا تعطل دن رات کام کیا۔ انہیں لگا کہ حضرت سلیمان تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے، اس لیے وہ خود بھی آرام کرنے کے بجائے مسلسل تعمیر میں جٹے رہے۔ یہ قدرت کا ایک حیرت انگیز انتظام تھا۔ یہ سلسلہ پورے 1 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ عظیم عمارت تکمیل کے آخری مراحل تک پہنچ گئی۔ اور پھر اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی دیمک نے اس لکڑی کے عصا کو اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ جب دیمک نے اس لاٹھی کو اندر سے مکمل کھوکھلا کر دیا تو لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان کا جسم مبارک زمین پر آ گرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنات اور انسانوں پر یہ راز کھلا کہ جن کی ہیبت سے وہ مسلسل 1 سال سے دن رات کام کر رہے تھے، ان کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اسی محنت اور حضرت سلیمان کی نسبت سے اس شاندار عمارت کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیراتی خوبصورتی کی جو تفصیلات ملتی ہیں وہ اس وقت کے لحاظ سے ناقابل یقین حد تک شاندار تھیں۔ اسے صرف عام پتھروں سے نہیں بلکہ قیمتی سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوت جیسے انتہائی بیش قیمت جواہرات سے بنایا گیا تھا۔ اور اس کا سب سے حیران کن حصہ اس کا گنبد تھا، جس پر ایک خاص مادہ لگایا گیا تھا جسے کبریت احمر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک انتہائی خاص قسم کا سرخ مادہ تھا جو خود بخود تیز روشنی پیدا کرتا تھا۔ اس کی چمک اس قدر تیز تھی کہ رات کے اندھیرے میں بھی میلوں دور سے اس کی روشنی نظر آتی تھی۔ جی، اور اس پورے نظام کو سنبھالنے کے لیے ہر وقت کثیر تعداد میں خادم موجود رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زکریا کے دور میں بھی وہاں 4000 خادم اور ان کے 70 سردار ہمہ وقت اس کی خدمت کے لیے موجود تھے۔ اتنی عظیم الشان عمارت اور اس کی روحانی اہمیت کی وجہ سے ہی یہ ایک طویل عرصے تک قبلہ بھی رہا۔ قبلے کی تبدیلی بھی تو ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ جی بالکل، اگر ہم منطقی انداز میں تاریخ کو آگے بڑھائیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک سب کا قبلہ مکہ کا کعبہ ہی رہا، لیکن پھر حضرت موسیٰ کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ کے دور تک اس رخ کو تبدیل کر کے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ جب پیغمبر اسلام کا دور آیا تو مکہ کی زندگی اور پھر مدینہ ہجرت کے بعد بھی ابتدائی 16 یا 17 مہینوں تک مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر ہجرت کے 1 سال اور 5.5 ماہ بعد 15 رجب کو پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ بالکل عین نماز کے دوران ہی غیبی حکم آیا اور مسلمانوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے موڑ کر واپس مکہ میں کعبہ کی طرف کر لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو آج تک تاریخ میں مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی زمینی تاریخ پر واپس آئیں تو یہ ہمیشہ ایسا پرام اور شاندار نہیں رہا۔ اس پر انتہائی خوفناک اور خونریز ادوار بھی گزرے ہیں۔ ہاں، بنی اسرائیل کے عروج کے بعد جب ان کا زوال شروع ہوا تو سب سے بڑی تباہی ایران کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں آئی، جسے انگریزی میں نبوکڈنیزر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے یروشلم پر ایسا ظالمانہ حملہ کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اس نے اس بے مثال اور شاندار ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، یعنی مکمل طور پر تباہ کر کے مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا۔ اس نے یہودیوں کا بے دریغ قتل عام کیا، ان کی مقدس کتاب تورات کو جلا کر راکھ کر دیا، اور جو یہودی زندہ بچ گئے انہیں غلام بنا کر دریائے فرات کے کنارے تلبیہ نامی ایک بستی میں آباد کیا۔ یہ اس شہر کی تاریخ کا ایک انتہائی تاریک باب تھا۔ بعد میں ایک اور ایرانی بادشاہ خسرو کے دور میں انہیں واپس جا کر اسے دوبارہ آباد کرنے کی اجازت تو مل گئی، لیکن یہ امن زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 70 عیسوی کا وہ سال آیا جب روم کے بادشاہ ٹوٹس یعنی ٹائٹس نے ایک بار پھر اس شہر پر چڑھائی کر دی۔ اس نے پچھلی تمام تعمیرات کو دوبارہ تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو ایک بار پھر وہاں سے بے دخل کر دیا۔ یہ تاریخ کا وہ چکر تھا جس میں اس شہر نے بار بار خون ریز حملے اور تباہی دیکھی۔
اور انہی خونریز ادوار کے بعد صدیوں کے فاصلے سے وہ دور آیا جس کی پیشین گوئی پیغمبر اسلام نے کی تھی، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت۔ مسلمانوں کا لشکر شام اور اس کے گرد و نواح میں فتوحات حاصل کر رہا تھا۔ اسلامی لشکر کے عظیم سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب یرموک کا اہم ترین علاقہ فتح کر لیا تو انہوں نے پیش قدمی کے لیے باقاعدہ مشاورت کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مدینہ میں خلیفہ وقت کو خط لکھا اور مشورہ مانگا کہ اب ان کا لشکر قیصاریہ کی طرف رخ کرے یا بیت المقدس کی طرف۔ مشورہ دیا کہ لشکر کو ہر صورت بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، اور ان کی اس دلیل کی بنیاد بالکل واضح تھی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پیغمبر اسلام نے پہلے بیت المقدس کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ اس واضح پیشین گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر نے فوراً لشکر کو بیت المقدس کی طرف مارچ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب اسلامی لشکر بیت المقدس پہنچا تو وہاں موجود رومیوں نے شہر کے مضبوط قلعے کے دروازے بند کر لیے، اور اس طرح ایک طویل اور تھکا دینے والا محاصرہ شروع ہو گیا۔ یہ کوئی چند دنوں کی بات نہیں تھی، پورے 4 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ قلعے پر روزانہ کی بنیاد پر حملے ہوتے، لیکن رومی اپنی مضبوط فصیلوں کے پیچھے ڈٹے ہوئے تھے۔ 11ویں دن حضرت خالد بن ولید بھی اپنا دستہ لے کر محاصرے میں شامل ہو گئے، جس سے مسلمانوں کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس طویل محاصرے کے دوران رومیوں کی نفسیاتی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ مسلسل جنگ سے تھک چکے تھے اور ان میں شدید خوف پھیل چکا تھا۔ اسی خوف کی حالت میں وہ اپنے سب سے بڑے اور محترم عیسائی راہب کے پاس پہنچے، جس کا نام کمامہ تھا۔ یہ عیسائی راہب کوئی عام شخص نہیں تھا، اسے اپنی پرانی الہامی کتابوں اور پیشین گوئیوں پر گہرا عبور حاصل تھا۔ اس نے اپنی قوم کو تسلی دی اور کہا کہ پریشان نہ ہو، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اس شہر کو فتح کرنے والا جو صحابی ہوگا اس کی رنگت سرخی مائل ہوگی۔ وہ راہب فصیل پر آیا، اس نے نیچے کھڑے حضرت ابو عبیدہ کو غور سے دیکھا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے، اطمینان رکھو۔ اور یہی وجہ تھی کہ رومیوں کو ایک جھوٹی تسلی مل گئی اور وہ پورے 4 مہینے تک لڑتے رہے۔ لیکن جب 4 مہینے گزر گئے اور شہر کے اندر محصور لوگ بھوک اور خوف سے مکمل طور پر عاجز آ گئے تو اس راہب پر بھی دباؤ بڑھا۔ بالآخر اس نے وہ اصل راز کھول دیا۔ اس نے بتایا کہ جو شخص اس عظیم شہر کو فتح کرے گا اس کا نام عمر بن خطاب اور لقب فاروق ہوگا۔ راہب نے اس فاتح کے نشانیاں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ شخص اللہ کے معاملات میں اس قدر سخت اور دو ٹوک ہوگا کہ اسے کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب فصیل کے اوپر سے یہ پکار حضرت ابو عبیدہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ مسکرا دیے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ راہب دراصل کس کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھ کر تمام پیشین گوئیاں بتائیں اور انہیں مدینہ سے بلوا لیا۔ اور پھر دنیا کی تاریخ کے اس سب سے انوکھے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر اس کرۂ ارض کی سب سے بڑی طاقت کے سربراہ تھے، لیکن ان کا سفر کتنا سادہ تھا۔ انہوں نے حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا اور خود شام کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے سفر کا معمول یہ تھا کہ وہ فجر کے بعد سفر شروع کرتے، ظہر کے وقت کسی مقام پر رکتے، وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کے مقدمات سنتے، اور کھانے میں کیا ہوتا تھا؟ صرف چند کھجوریں اور ستو یعنی بھنے ہوئے جو کا آٹا۔ ایک عظیم الشان سلطنت کا حکمران اس حد تک سادگی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ جذباتی لمحہ پیش آیا۔ یہ واقعہ حضرت بلال حبشی کے اذان سے جڑا ہے۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد حضرت بلال غم کی شدت سے اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی تھی، لیکن اس دن خلیفہ وقت اور ان مجاہدین کی فرمائش پر وہ راضی ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اذان کا آغاز کیا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو وہ سخت جان لشکر جس نے بڑی بڑی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، سب شدت سے رونے لگے۔ پورے لشکر پر گریہ طاری ہو گیا۔ انہیں اپنے پیغمبر کا وہ پرانا سنہرا دور ایک بار پھر یاد آ گیا۔ خود حضرت بلال کا روتے روتے برا حال ہو گیا اور انہوں نے انتہائی مشکل سے اپنی اذان مکمل کی۔ ان انتہائی گہرے مناظر کے بعد جب فتح کا دن قریب آیا تو تکبر اور عاجزی یعنی ایروگنس اور ہیوملٹی کے حوالے سے ایک گہرا نقطہ سامنے آیا۔ فتح کے اس عظیم دن حضرت عمر نے جو لباس زیب تن کر رکھا تھا وہ بکری کے بالوں کا بنا تھا اور اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، جن میں سے ایک چمڑے کا تھا۔
लश्कर के सरदारों के इसरार पर उन्होंने मिस्र का बना हुआ एक इंतहाई कीमती सफ़ेद लिबास पहना और एक आलीशान घोड़े पर सवार हुए। लेकिन अभी वो चंद कदम ही चले थे कि रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल में अजब और तकब्बुर यानी गुरूर और घमंड आ रहा है। उन्हें उसी लम्हे पैगंबर इस्लाम की वो हदीस याद आ गई कि जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। उन्होंने फौरन वो कीमती लिबास उतारा और अपना वही पुराना लिबास पहन लिया। और हैरत अंगेज तौर पर हजरत उमर बगैर किसी हथियार के बिल्कुल अकेले किले के करीब गए। ईसाई राहिब ने उन्हें देखते ही फौरन पहचान लिया। उसने अपनी कौम से कहा कि जल्द दरवाजे खोल दो और अमान मांग लो, क्योंकि ये वही सहाबी हैं। और इस तरह रोमियों ने बगैर लड़ाई के हथियार डाल दिए। हजरत उमर ने ऊंट पर ही सजदा शुक्र अदा किया और एक पुरअमन मुआहदा तय पा गया। अगर हम इस वाक़े के बाद की तारीख को समेटें तो बाद में 11वीं सदी ईस्वी में ये शहर ईसाइयों के कब्जे में चला गया, जिसे 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा फतह किया। और फिर पहली जंग अजीम तक ये तुर्क उस्मानी खिलाफत के ज़ेरे इंतज़ाम रहा और यूं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी पूरी हुई। इस सारे सफ़र को देखकर इंसान दंग रह जाता है। जरा सोचिए, तारीख में बख्त नुस्र और ततुस जैसे बादशाहों ने जब इस शहर पर हमला किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर दिया और खून की नदियां बहा दीं। लेकिन जब मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर फारूक ने इसे फतह किया तो उनके बदन पर 14 पैवंद वाला लिबास था, दिल में गुरूर का नामो निशान नहीं था और शहर के दरवाजे बगैर एक कतरा खून बहाए खुल गए। क्या हकीकी ताकत और फतह ज़बरदस्ती के कब्जे में होती है, या इस इंतहाई आजिज़ी और सादगी में जो दुश्मन को भी बगैर जंग के सर झुकाने पर मजबूर कर दे? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारा कंटेंट मुस्तनद किताबों से लिया गया है और 100% ऑथेंटिक है। हमारी वीडियो तरतीबवार देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के बटन को क्लिक कीजिए और यहाँ से एपिसोड्स को तरतीबवार सुनिए। ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।